درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ کل جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ مسٹر حالی وغیرہ نے یورپ کے سائنسدانوں کی تعریف کی اور اسی میں کہتے ہوئے کہا کہ زمین چکر لگاتی ہے، زمین کو دوار کہا، دورہ کرنے والی، چکر لگانے والی۔ اب یہاں اسی کا رد قرآن مجید سے فرما رہے ہیں کہ آفتاب کی مرکزیت اور زمین کی اس کے گرد حرکت دونوں باطل و مطرود۔ آفتاب کی مرکز یعنی آفتاب بیچ میں ٹھہرا ہوا ہے سورج، اور زمین اس کے گرد حرکت کر رہی ہے، دونوں باطل ہے۔ آفتاب بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے اور زمین گردش کر رہی ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ فرماتے ہیں دونوں باطل و مطرود، اور قرآن عظیم کے ارشادات سے مردود ہیں۔ نہ آفتاب مرکز ہے، نہ کواکب اس کے گرد متحرک، بلکہ زمین کا مرکز ثقل مرکز عالم ہے، اور سب ستارے اور خود آفتاب اس کے گرد دائر ہے۔ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور جتنے ستارے ہیں، جتنے اور یہ چاند اور سورج ہیں، یہ زمین کے گرد جو ہے چکر کاٹتے ہیں، یہ دورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عز و جل فرماتا ہے والشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند کی چال حساب سے ہے، اور فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے، یہ سادھا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ اور فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، یعنی چاند سورج ہر ایک گھیرے میں پیر رہے ہیں، چاند سورج ایک گھیرے میں پیر رہے ہیں۔ اور فرماتا ہے وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چاند سورج مسخر کیے کہ دونوں باقاعدہ چل رہے ہیں۔ اور سورہ رعد میں فرماتا ہے وسخر لکم الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، یعنی اللہ نے مسخر فرمائے چاند سورج ہر ایک ٹھہرائے وقت تک چل رہا ہے بعینہ۔ اسی طرح سورہ لقمان و سورہ ملائکہ و سورہ زمر میں فرمایا۔ اس پر جو جاہلانہ اختراع پیش کرے اس کے جواب کو یہ آیہ کریمہ تمہیں تعلیم فرما دی ہے۔ اب اس کے اوپر سائنس والے کیا کہہ رہے ہیں، فلسفے والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہ سائنس کو دیکھنا ہے نہ فلسفے دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو خدا کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ سائنس جھوٹا ہے، سائنس والے جھوٹے ہیں، خدا کا فرمان سچا ہے۔ خدا نے فرما دیا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، آسمان اپنی جگہ رکا ہوا ہے، سورج چکر کاٹتا ہے، چاند گھومتا ہے، ستارے گھومتے ہیں، وہ گردش کرتے ہیں، تو یقیناً یہی حق ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے فلسفے سے پورا اس کا رد بھی فرمایا ہے، فلسفے کے قاعدے سے بھی۔ تو اب یہاں تو پہلے آیت کریمہ بیان فرما دی، اب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پر جاہلانہ اعتراض کرے، اب نئی بات پیش کرے، اپنے عقل دوڑا کر کے عقلی باتیں لے کر کے آئے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ کیا تعلیم دے رہی آیت کریمہ؟ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی کیا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے پاک خبردار۔ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، وہ نہ جانے اور تم جان رہے ہو؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ جاننے والا تو وہی ہے جس نے بنایا ہے، اس سے بہتر کون جاننے والا ہے؟ تو اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی کیا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے پاک خبردار۔ آفتاب کو مرکز ساکن اور زمین کو اس کے گرد دائر ماننا تو صراحتاً آیات قرآنیہ کا صاف انکار ہے ہی۔ ہیئات یونان کا مزعوم کہ آفتاب مرکز زمین کے گرد دائر تو ہے، مگر نہ خود بلکہ حرکت فلک سے آفتاب کی حرکت عرضیہ ہے، جیسے جالس سفینہ کی۔ یعنی یونانیوں نے یہ نکالا کہ آفتاب جو ہے مرکز زمین کے گرد دائر ہے۔ یونانی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ آفتاب جو ہے
زمین کے گرد چکر تو کاٹتا ہے، مگر کس طرح سے آفتاب مرکز زمین کے گرد جو ہے چکر کاٹ رہا ہے، وہ کس طریقے سے؟ خود حرکت نہیں کر رہا ہے بلکہ آسمان حرکت کر رہا ہے، اور اس کے اندر چونکہ وہ بھی موجود ہے، سورج بھی ہے، تو وہ بھی گھوم رہا ہے۔ حقیقت میں اس کی حرکت نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں حرکت آسمان کی ہے۔ جیسے کشتی میں بیٹھنے والا، چل رہی ہے کشتی، حرکت کر رہی ہے کشتی، اور جب بیٹھا ہوا وہ حرکت نہیں کر رہا ہے، مگر مانا جاتا ہے کہ وہ بھی حرکت میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اب کشتی کی جو حرکت ہوئی وہ حرکت حقیقی ہوئی، اور کشتی میں بیٹھنے والے کی حرکت جو ہوئی وہ حرکت عرضی ہوئی۔ تو اسی طریقے سے یونانی فلسفہ والے کہتے ہیں کہ حقیقت میں جو حرکت کرتا ہے وہ آسمان ہے، اور اسی کے اندر چاند سورج ہے، تو اس کی حرکت جو ہے، چاند اور سورج کی حرکت جو ہے حرکت عرضیہ ہے، اور آسمان کی حرکت حقیقیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی ظاہر قرآن کریم کے خلاف ہے، یہ بھی عقیدہ غلط ہے، بلکہ خود آفتاب متحرک ہے، آسمان میں پیرتا ہے، آسمان میں وہ گھوم رہا ہے۔ جس طرح دریا میں مچھلی، جس طرح دریا کے اندر مچھلی، کشتی نہیں، جس طرح دریا میں مچھلی گھومتی ہے ویسے ہی آسمان میں سورج گھومتا ہے۔ قال اللہ تعالی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یعنی چاند سورج ایک ایک گھیرے میں پیر رہے ہیں۔ تو خدا نے جو فرمایا وہی حق ہے بے شک۔ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربع سیدنا عبداللہ بن مسعود، خلفائے اربع حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، سرکار عثمان ذو النورین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جو سارے صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ صحابہ ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کے جن کو رازدار کہا جاتا ہے، سرکار کے رازدار وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور۔ ان دونوں صحابہ کے سامنے حضرت کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مذکور ہوا کہ آسمان گھومتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت کعب یہ فرماتے تھے کہ آسمان گھومتا ہے۔ دونوں حضرات نے بالاتفاق فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بھی فرمایا اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان نے بھی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کذب کعب ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی کعب نے غلط کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو غلط کہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ سرکیں نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ سرکے نہیں۔ تو جب زمین کو بھی اللہ نے روک رکھا ہے، آسمان کو بھی روک رکھا ہے، نہ زمین سرکے گی نہ آسمان سرکے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے چلنے والا سورج ہے، چاند ہے، گردش سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، آسمان اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس آیت میں اگرچہ تعویل ہو سکے، صحابہ کرام خصوصاً ایسے اجلہ اعلم بمعانی القرآن ہیں اور ان کا اتباع واجب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو ایسے اجلہ صحابہ کرام جن کو خلفائے اربعہ کے بعد سب سے بڑا فقیہ مانا جاتا ہے اور جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی جو جن کو سرکار کا رازدار کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ غلط ہے، بلکہ آسمان بھی اپنی جگہ ساکن ہے، اور قرآن شریف سے بیان فرمایا، اور زمین بھی اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو قرآن میں ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے، اور ان فلسفیوں اور ان سائنسدانوں کا عقیدہ انہیں مبارک ہو، قرآن و حدیث کا عقیدہ ہمیں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔